حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ قلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی کے چہرہ کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ اتنا پیارا نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح داہیہ قلبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں آپ کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر توحید و رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ قلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسے کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتا تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ قلبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے کہیں اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد نہ کرے ایسا کوئی بھی گناہ، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ آپ کی زبان سے یہ سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا، داہیہ کیسا گناہ؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی، مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا، میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے دفن کر دینا۔ وہ واقعہ سناتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ حضرت داہیہ قلبی فرماتے ہیں، جب میں بہت عرصہ بعد واپس آیا، دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ حضرت داہیہ قلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو مالک کی تو میں مالک ہوں۔ یا رسول اللہ میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ قلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ حضرت داہیہ قلبی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے کہا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا، اپنی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ قلبی کی آنکھوں سے اشک
زار و قطار نکلنے لگے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت حسین، بہت خوبصورت تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہیں لوگوں کی باتیں بعد میں یہ نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ یا رسول اللہ، میں نے گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ نہ مارنا اسے، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ حضرت داہیہ فرماتے ہیں میں نے بیوی کو دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو، بابا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت داہیہ روتے جا رہے تھے، واقعہ سناتے جا رہے تھے، یا رسول اللہ میں بچی کو لے کر سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتا اور پوچھتی جا رہی تھی بابا کدھر، بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ جا کر ایک مقام پر بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہیہ قلبی کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ حضرت داہیہ قلبی فرمانے لگے یا رسول اللہ، میری بیٹی نے جب دیکھا باپ دھوپ میں کام کر رہا ہے، جب دھوپ میں دیکھا تو اٹھ کر پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی، کہتی ہے بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہیں، چھاؤں میں آ جائیں، بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں، اس جگہ بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی، میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت داہیہ قلبی واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا رو رہی ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے فرمایا داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سنا، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا، اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگے، کہنے لگے اے داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ قلبی کی رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں محبوب داہیہ کو کہہ دیں، اور وہ اس وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی یہ 2 انگلیاں انہوں نے آپس میں ملا کر دکھائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔